بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں فرماتے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ یہ دو احادیث بہت اہم ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنے مزاج میں بڑے سخت ہوتے ہیں اور وہ ہر ایک سے سختی سے پیش آتے ہیں، اور ان کا ذہن یہ ہوتا ہے، اپنی زبان سے بھی کہتے ہیں کہ آج نرمی کا دور نہیں ہے، چنانچہ اس اپنی ذہنیت کی وجہ سے وہ سخت زبان استعمال کرتے ہیں، ہر ایک سے، بیوی سے، اولاد سے، دوستوں سے، اپنے ملازمین سے، بہن بھائیوں سے، اور ہر ایک کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں۔ کسی نے ان سے قرض لے لیا، اب اس کی خیر نہیں، اگر کسی نے ان کا کوئی کام نہ کیا، کام اس کے ذمہ تھا، بدگمانی کریں گے۔ آج شرافت کا دور نہیں ہے، آج نرمی کا دور نہیں ہے، آج سختی کے بغیر کوئی آدمی بات مانتا نہیں ہے، نرمی سے بات کرو تو اگلا بات سمجھتا نہیں ہے۔ تو یہ بھائی یہ غلط طرز عمل ہے کہ ہر وقت ہر ایک سختی سے پیش آنا، حقارت سے پیش آنا، بدگمانی سے پیش آنا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اور ایسا آدمی ہمیشہ ٹینشن میں مبتلا رہتا ہے اور اللہ کی خاص مہربانیوں سے محروم رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اللہ اس پر رحم کرتے ہیں جو لوگوں پر رحم کرتا ہے، اچھا گمان کرتا ہے، مہلت دے دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، کسی سے نقصان ہو جائے تو درگزر کر دیتا ہے، کسی سے کام میں کمی کوتاہی ہو جائے نرمی سے نصیحت کر دیتا ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کتنا پریشان کیا، کفار نے تنگ کیا، صحابہ کرام سے بھی اونچ نیچ ہو جاتی تھی، لیکن آپ کا یہ مزاج نہیں تھا کہ آپ جس سے بھی اونچ نیچ ہو تو آپ اس سے لڑنا شروع کر دیں اور اسے ڈانٹنا شروع کر دیں اور سخت اس الفاظ کہنا شروع کر دیتے۔ یہ آپ کا مزاج نہیں تھا، نرمی سے آپ سمجھا دیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ آدمی کے ذہن میں یہ بھی گھمنڈ ہوتا ہے کہ میں تو بااصول آدمی ہوں جی، اور دیکھیں فلاں بھی بے اصول ہے، دنیا میں ہر طرف بے اصولی پھیلی ہوئی ہے، لوگ جانور ہیں، ان میں انسانیت نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ یقیناً ان سب چیزوں کی کمی ہے، لیکن لوگوں کو یہ تانے دینا اور خود کو بہت بڑا معیاری انسان ظاہر کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، پھر آپ نے فرمایا کہ تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، 3 مرتبہ دل کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، پرہیزگاری یہاں ہوتی ہے۔ اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ دل میں کس کے دل میں کتنا خوف خدا ہے، فکر آخرت ہے، اس کا تعلق باتوں سے نہیں ہے۔ آدمی بااصول رہے، دوسروں کی بے اصولیوں کو برداشت کرے اور نرمی سے اور حکمت سے ان کی اصلاح کی کوشش کرے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ مثلاً بیوی سے، اولاد سے، بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، ملازمین سے، کسی دوست سے کوئی غلطی ہو بھی گئی اور اس شخص کو اللہ نے ان سے بڑا بنایا ہے، بڑا مقام دیا ہے، تو پھر وہاں نرمی سے بتائے کہ دیکھیں اگر یہ کام یوں ہو جاتا تو بہتر تھا، اگر یوں ہو جائے تو زیادہ مناسب تھا۔ یہ طریقہ ہے، اور اسی طرح اصلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جائیں۔ مثلاً آدمی یہ دیکھے کہ کوئی آدمی غیر ذمہ دار ہے تو اس کو ذمہ داری کی حدیث سنائے، اور اس کا نام لیے بغیر، خطاب خاص کے بغیر، عام باتوں میں کوئی واقعہ سنا دیے، کوئی حدیث سنا دی، یہ اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی زبان کے بارے میں محتاط نہیں ہے تو باتوں میں بیٹھے بیٹھے زبان کی حدیث سنا دینی چاہیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکالیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، مومن کامیاب ہوں گے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز توجہ اور سکون سے پڑھتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیہودہ اور فضول کاموں اور باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بچے رہتے ہیں، خود کو بچا کے رکھتے ہیں، مومن کامیاب ہوں گے۔ اس طرح یہ اصلاح کا طریقہ ہے، اور یہی انبیاء علیہ السلام نے اپنایا ہے، ہمیں یہی طریقہ اپنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام والا مزاج نصیب فرمائے، اور غلطیوں کی اصلاح
کا انبیاء علیہ السلام والا طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، خود بااصول رہنے کی اور دوسروں کی بے اصولیاں برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔